لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے. 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی. اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں. اپنا ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں. میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو. کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی عید سے پہلے زیادہ بکتے ہیں. فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے، سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں. میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کرتا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو. تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں. یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے. اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم اثار کر دیا کرتے تھے. حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے. یاد رکھنا، شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے. مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی. ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں. امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں. غریب پستا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے. 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی. اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں. اپنا ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں. یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی. میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے. لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے. میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا. لیکن دوستو، لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں. ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے. اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں. میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے. کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو. تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں. گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا. دوستو، ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے. جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں. اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے. ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے. عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو. کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی عید سے پہلے زیادہ بکتے ہیں. فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت
सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो, थोड़ी सी गुंजाइश बनाए अपने दिलों की। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमजान में ही करनी है, और रमजान में सवाब ज्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान की ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीजें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफर करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हजरत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सुफा में रहा करते थे, हजरत अनस बिन मालिक भी रहा करते। और ऐसा मंजर बनता है कि हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं
بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت تلاوت کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع ہوگی. عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی. کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا، اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہو؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے. ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں، جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تصویر بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہو. اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو. خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو. اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز. آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں. اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں. کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی.
لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب. وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے, میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے. وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے. میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو, حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں, ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر, اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے, خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے, بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے, وہ کہاں کھڑا ہے آج, اس کے جملے کس طرح کے, اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے, اور اسے ٹھیک کیسے کرنا. محبوب اس کا خیال فرماتے, توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا, اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے, فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے, فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا. بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا, کبھی کہاں کرے نا. میں نے اسے کہا پتا کیوں نہیں کہتا, اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا, ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے. ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے, کہ جڑا ابا جی کر دے رہے وہ نہیں کرنا. کیوں کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں, یہ کام بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں, میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے, میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں, تاکہ ان کا شوق پیدا ہو. میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے, کوئی میری باپ ماں بدولت کوئی پریشان نہ کرے. بخاری شریف سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے. حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو. یا رسول اللہ ہاں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم. یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم. پھر تم رب محمد نہیں کہتی. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت, کہنے لگی کریم صدقے جاؤں یہاں تک خیال فرماتے ہو, کس کے جملے کہاں پہنچ گئے یہاں تک خیال ہے. فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے, کہاں کھڑی ہو. اور بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے. ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے, وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا. توجہ ہی نہیں, جذبات کا خیال ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو, میں صرف نام چھوڑتی ہوں, میرے دل میں ہر وقت مدینے والے محبوب ہی رہتے ہیں, نام ہی چھوڑتی ہوں صرف. او میرے دوست تھوڑا سا جا. اور دوسرا عرض کروں گا, دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا, بہت قیمتی, تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی. اگر پیسوں سے ہی سو کھاتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں ہوتے. او میرے بھائیوں,
سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے۔ او بھائی، میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی تانوں پرواہ نہیں، میں تہاڈے پڑھولے چ دانے پا دیتے نے تے تہاڈی ماں نے مرتبان تے اچار پا دیتا ہے، لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا۔